بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں محمود عبداللہ خان ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں لا ود محمود عبداللہ خان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب ہم کوئی زمین یا کوئی جائیداد خریدتے ہیں تو بعض اوقات بدقسمتی سے یا ہماری کم علمی سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو اقرار نامہ ہم تحریر کرواتے ہیں اس اقرار نامے کے اندر بہت ساری قیمتی ایسی چیزیں موجود نہیں ہوتی، قانونی لوازمات موجود نہیں ہوتے، جن کی وجہ سے اس اقرار نامے کو ایک ویلڈ اور قانونی دستاویز ڈکلیئر کروایا جا سکے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جس آدمی نے وہ اقرار نامہ ہمیں کر کے دیا ہوتا ہے، یعنی جس آدمی نے زمین ہمیں فروخت کرنے کا معاہدہ کیا ہوتا ہے، چونکہ اقرار نامے کے اندر درست لوازمات موجود نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں اس کے نقصانات بھگتنے پڑتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں اس زمین سے بھی محروم ہونا پڑتا ہے اور اس قیمتی سرمایہ سے بھی جو ہم نے بطور بیانہ یعنی بیانہ کے طور پر ہم نے جو اس زمین کے مالک کو دیا ہوتا ہے۔ تو وہ کون سی غلطیاں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم سے ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے اقرار نامہ کمزور پڑتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم اقرار نامہ کے ایک یعنی کہ بہترین اقرار نامہ لکھنے کے جو لوازمات ہیں، جو قانونی نکات ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کے علم میں یہ باتیں آ جائیں اور جب بھی آپ کوئی پراپرٹی خریدیں آپ کو اس میں دھوکہ نہ دیا جا سکے۔ تو سب سے پہلے جب آپ نے کوئی معاملات جب کسی پراپرٹی کے بارے میں سارے طے کر لیے ہیں تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ جس آدمی سے آپ خرید کر رہے ہیں اس کا نام، اس کی ولدیت، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اقرار نامہ ہے وہ اس کے نام سے نکلنا چاہیے۔ اب جو آپ کے پاس جو اسٹیمپ پیپر نکلتا ہے اقرار نامے کا 1200 روپے کا اسٹیمپ پیپر ہے مثال کے طور پر، تو اس کے فرنٹ کے اوپر جو شروع میں اس کا نام اور اس کا شناختی کارڈ موجود ہونا چاہیے کہ یہ جو اسٹامپ ہے یہ اس آدمی کے نام سے نکلا ہے، تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ میں نے نہیں نکلوایا تھا بلکہ میرے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے۔ تو اس کے نام سے اسٹیمپ پیپر ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسٹیمپ پیپر ہو وہ پراپرلی ویلیوڈ ہو۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم 20 30 40 لاکھ روپے کی کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں، لیکن ہم بدقسمتی سے کرتے کیا ہے کہ جو اقرار نامے کی ویلیو ہے عام طور پر وہ 1200 روپے ہے، اس کے علاوہ ایک مخصوص اماؤنٹ کے بعد میں یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو اقرار نامے کی ویلیو ہے اس کے مطابق ہمارا اقرار نامے کا اسٹیمپ پیپر ہونا چاہیے، اس سے کم ویلیو کا نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں مشکل مت ہو۔ اور اس سے بعد میں جب ہم نے اسٹیمپ پیپر بھی لے لیا تو اب آپ اس سے کہیں گے کہ وہ اقرار نامہ معاہدہ بیع کی فرد نکلوائے خود۔ تو آپ یہ کیجئے گا کہ اس فرد کو آپ جو ہے برائے ریکارڈ کی فرد سے تحریر مت کروائیں، بلکہ اسپیشلی اس سے کہیں کہ وہ اس کو اقرار نامہ معاہدہ بیع کے لیے فرد نکالے، تاکہ کل کو اگر وہ یہ کہے کہ جناب میرے ساتھ تو فراڈ ہو گیا ہے، میں نے تو کوئی زمین کسی کو بیچی نہیں، تو پھر پٹواری کے پاس جو رپٹ روز نام چاہے اس کے اندر ساری چیزیں تحریر ہوں کہ اس آدمی نے یہ فرد جو ہے یہ اقرار نامہ معاہدہ بیع کے لیے نکلوائی تھی اور اس رپٹ روز نامچہ نمبر پر اس کی تحریر بھی موجود ہے اور اس کا تھم امپریشن بھی موجود ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی، فرد بھی نکل آئی اور اسٹیمپ پیپر بھی آ گیا۔ اب اس کی تحریر میں جو سب سے پہلی چیز ہے، جو مالک ہے یعنی جو زمین بیچ رہا ہے اس کی جو نام کی مکمل تفصیل موجود ہونی چاہیے اس کے شناختی کارڈ کے سمیت، اس کے اندر کوئی چیز غلط نہیں ہونی چاہیے، اور وہ تفصیل ہوگی جمع بندی کے مطابق اور اس کے شناختی کارڈ کے مطابق۔ اور اگر جمع بندی کا جو ریکارڈ ہے اس کی شناختی کارڈ سے میچ نہیں کر رہا تو آپ اس وقت تک اس سے تحریر مت کروائیں، اس وقت تک اس سے کوئی پیسہ مت دیں جب تک وہ اس کی کریکشن نہیں کروا لیتا، ٹھیک ہے جی۔ اس سے بعد میں اب اگر اس کا نام درست طور پر موجود ہے تو اسے درست طور پر لکھوائیے۔ اور سب سے بڑا جو مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی کی جو ڈسکرپشن ہے وہ پراپر ہونی چاہیے، وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ پراپرٹی کا کھاتہ نمبر، پراپرٹی کی خطونی، پراپرٹی کا نمبر خسرہ، پراپرٹی کا حدود اربع، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے مساوی کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ درست نمبر خسرہ جو ہے وہ اس میں کیا وہی نمبر خسرے میں آپ کی زمین موجود ہے جو آپ کو دکھائی گئی ہے، وہی تحریر ہو رہی ہے۔ تو ڈسکرپشن کو پراپر کروائیں، اس میں کمی مت چھوڑیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پراپرٹی ہمیں دکھائی جا رہی ہوتی ہے وہ کروڑوں کی پراپرٹی ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے جب وہ تحریر میں لائی جاتی ہے تو کسی دیگر نمبر خسرے کی کہیں دور کی پراپرٹی لکھوا دی جاتی ہے۔ تو بعد میں جب ہمیں عدالت میں خدا نخواستہ جانا پڑتا ہے تو حالات ہمیں فیور نہیں کرتے، جو پراپرٹی ہم نے تحریر کروائی ہے وہی پراپرٹی جو ہے الٹیمیٹلی ہمیں ملنی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز آ گئی، ڈسکرپشن آ گئی۔ اب ڈسکرپشن سے آگے جو ہے
اب جو آدمی ہمیں فروخت کر رہا ہے، جو ہمیں اقرار نامہ کر کے دے رہا ہے، تو اس آدمی کو اس پراپرٹی کا مالک ہونا چاہیے۔ یہ مت ہو کہ اس آدمی نے کسی دیگر آدمی سے اقرار نامہ کروایا ہے اور اس اقرار نامے کی بنیاد کے اوپر اب ہمیں اس اقرار نامے سے اقرار نامہ آگے کروا کے دے رہا ہے۔ یقین کر لیجئے کہ اگر کوئی آدمی اقرار نامے سے اقرار نامہ آپ کو کروا کر دے گا تو اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل آدمی جو خود مالک ہوگا اس سے اقرار نامہ کروائے۔ اب اس سے آگے چیز جو آپ نے اس کے اندر تحریر کروانی ہے، پراپرٹی آگے، اس کی ڈسکرپشن آگے۔ اب قانون جو رجسٹریشن ایکٹ ہے 1908 کا یعنی 1908 کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جو آدمی آپ کو اقرار نامہ کر کے دے رہا ہے وہ عاقل ہو، وہ بالغ ہو اور وہ یہ کام اپنے ہوش و حواس میں یہ کام کر رہا ہو، اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو، وہ اپنی رضامندی سے اور آزاد مرضی سے۔ تو قانون کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو اپنے اقرار نامہ کے اندر یہ ساری چیزیں تحریر کروائیں کہ جو آدمی آپ کو بیچ رہا ہے وہ یہ تحریر کر کے دے کہ وہ عاقل ہے، وہ بالغ ہے، وہ اپنی آزاد مرضی سے، اپنی رضامندی سے، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی دھکے کے، دھونس کے، دھاندلی کے، اپنی آزاد مرضی سے، اپنے ہوش اور حواس میں آپ کو یہ چیز فروخت کر رہا ہے۔ اس کو اس جو اقرار نامہ ہے اس کا لازمی حصہ بنوائیے۔ اس کے بعد میں جو ڈسکرپشن ہے پیسوں کے لینے دینے کی وہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی ابہام موجود نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ جو آ رہی اس چیز کی کہ کون سی تاریخ کو آپ نے رجسٹری کروانی ہے وہ معاملات بہت کرسٹل کلیئر لکھیں، کتنے پیسے دے دیے، کتنے پیسے بقایا ہیں، کون سی تاریخ ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ تحریر کریں، اس میں کوئی ابہام مت چھوڑیں۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی زبردست کام کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کوئی پراپرٹی لے رہے ہیں تو آپ یہ تحریر کروائیں اس کے اندر کہ میں نے اس پراپرٹی کا قبضہ جو ہے، یعنی بیچنے والے نے آپ کے ہینڈ اوور کر دیا ہے۔ قبضہ جب آپ تحریر کروا لیں گے کہ انہوں نے قبضہ آپ کے ہینڈ اوور کر دیا ہے، تو پھر آپ جب اس کے اوپر کوئی کنسٹرکشن کریں گے تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کیا اس پراپرٹی کا خدا نہ خواستہ کوئی اور دیگر کلیمنٹ تو نہیں ہے، کوئی اور دعوے دار جو کہہ رہا ہو کہ یہ پلاٹ یا یہ گھر یا یہ فلاں جو چیز آپ خرید رہے ہیں یہ اصل میں اس کی ملکیت تھی۔ تو جب آپ وہ خریدیں گے اور اس کا پوزیشن آپ کو مل جائے گا تو اس میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی دیگر آدمی اس کا کلیم کر رہا ہوا تو اس میں آپ بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں، اور وہی نقصان جو آپ نے بیانہ کی شکل میں اس کو دیا ہوگا وہی آپ کا متوقع طور پہ ہو سکے، تو بڑے جو نقصان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ یعنی پوزیشن لے لیجئے اور پوزیشن کے بعد آپ اجازت اس میں تحریر کروا لیجئے کہ آپ اس کے اندر کنسٹرکشن کر سکتے ہیں۔ اب اس کے آگے جو اہم چیز ہے، جب اس کو آپ سم اپ کر رہے ہیں تو اس میں نیچے اس دن کی تاریخ لکھیں، اور اس میں گواہان وہ ہوں گے جو آپ کے اپنے ہوں۔ اب عام طور پر کنسیپٹ ہے لوگوں کے ذہن میں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ گواہان جو ہے ایک گواہ اس پارٹی کا ہوگا اور ایک گواہ اس پارٹی کا، تو اس پارٹی کا گواہ نہیں ہوتا، گواہ اس آدمی کا ہوگا۔ اگر وہ اپنا گواہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر آپ اپنے ذاتی طور پر 2 یا 2 سے زائد گواہ اس پر لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز امر مانے نہیں ہے کہ آپ گواہان نہ بنا سکیں۔ اگر آپ گواہان اپنے لے آئیں گے، دیکھیں آپ ایک لمبی چوڑی اماؤنٹ دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو صرف اور صرف ایک سٹیمپ پیپر دیا جا رہا ہے، اس میں آپ نے اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کے 2 گواہان بہت ضروری ہے، یہ لازم ہے 2 گواہان اپنے رکھیں۔ اب اس کے علاوہ اس کے اندر تحریر کروا لیں کہ اس پراپرٹی میں کسی قسم کی کوئی اس پر انکمبرنس نہیں ہے، اس کے اوپر یعنی بار نہیں ہے، کوئی رہن نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں لیا ہوا، یا یہ کوئی عدالت میں شورٹی کے طور پر اس پراپرٹی کو جمع نہیں کروایا ہوا، یہ چیزیں بھی اس کے اندر تحریر کروا لیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کے اندر تحریر کروا لیں گے اور پھر اس کو اٹیسٹ کروا لیں گے یعنی رجسٹرڈ کروا لیں گے سب رجسٹرار آفس سے، تو پھر آپ بہت حد تک محفوظ ہوں گے اور آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہو سکے گا۔ اس حوالے سے میری دیگر کئی ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اس کو لائک ضرور کر لیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب فرما لیں تاکہ اس نوعیت کی دیگر ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔